السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ خوش رہیں، آباد رہیں، ہیلدی رہیں اور ہیلدی کھائیں۔ ایم ایچ ہوم کوکنگ میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں۔ آج میں آپ کے لیے ایک نیو ریسیپی لے کر آئی ہوں۔ ریسیپی بہت ہی مزیدار ہے اور بہت ہی آسان ہے۔ آج میں بنانے لگی ہوں بولی۔ بولی جو بھینس کا پہلا دودھ ہوتا ہے اس سے تیار کی جاتی ہے۔ اس کو تیار کرنے کے لیے ہمیں کچھ زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ تقریباً 1 لیٹر کے قریب دودھ ہے جو کہ فریز کیا ہوا ہے۔ کچھ دیر پہلے اس کو فریزر سے نکال کر رکھ دیا تھا۔ ابھی بھی یہ تقریباً مکمل طور پر میلٹ نہیں ہوا ہے۔ یہ تقریباً 1 لیٹر کے قریب دودھ ہے جو کہ بھینس کا پہلا دودھ ہے۔ پتیلی میں دودھ نکالنے کے بعد اب اس میں تھوڑا سا میں پانی ڈال دوں گی، کیونکہ بھینس کا جو پہلا دودھ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ تھک ہوتا ہے۔ اب فلیم کو میں آن کر دوں گی اور ہائی فلیم رکھوں گی۔ جب دودھ گرم ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو پھر میں اس میں 2 سے 3 عدد الائچی کو کھول کر ایڈ کر دوں گی۔ تو یہاں پر میں اس کو میٹھا بنانے کے لیے اس میں تھوڑا سا گڑ ایڈ کروں گی۔ گڑ کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں ڈیوائیڈ کر لیا ہے۔ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں کم یا زیادہ گڑ ایڈ کر سکتے ہیں، جیسا آپ کو میٹھا پسند ہو اس کے مطابق آپ ایڈ کر لیں۔ آپ اس میں چینی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور گڑ بھی، جو آپ کو پسند ہو آپ وہ ایڈ کر لیں۔ مجھے گڑ کا ٹیسٹ زیادہ بیسٹ لگتا ہے تو میں نے گڑ ایڈ کر لیا ہے۔ اب میں آہستہ آہستہ اس کو ہلاتی جاؤں گی تاکہ گڑ جو ہے وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور دودھ بھی نیچے نہ لگے، کیونکہ دودھ جو ہے وہ کافی تھک ہے اور اس پہ چونکہ ہم نے میٹھا بھی ایڈ کر دیا ہے تو یہ نیچے لگ سکتا ہے۔ اس لیے ہم آہستہ آہستہ اس کو ہلاتے جائیں گے اور فلیم کو ہم میڈیم کر دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ فرسٹ ٹائم میرے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو آن کر کے آل پر کلک کیجئے گا تاکہ میری ہر نیو آنے والی ریسیپی آپ تک بر وقت پہنچے۔ ابھی کچھ ہی دیر تک یہ بولی بن کر تیار ہو جائے گی۔ اگر آپ نے پہلے کبھی اس کو گھر میں ٹرائی نہیں کیا تو ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور غذائیت سے بھرپور ہوتی ہے۔ اسی طرح سے یہ دودھ آہستہ آہستہ پکتا رہے گا اور مزید گاڑھا ہوتا چلا جائے گا۔ جیسے جیسے یہ گاڑھی ہوتی چلی جائے گی ہماری بولی بن کر تیار ہو جائے گی۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو بہت زیادہ گاڑھا رکھنا چاہتے ہیں یا تھوڑا پتلا رکھ کر اس کو پینا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اسی کو حلوے کی صورت میں لانا چاہیں تو آپ اس کو آہستہ آہستہ اسی طرح پکاتے رہیں۔ پانی یہ تمام اس میں سے ڈرائی ہو جائے گا اور یہ ایک حلوے کی شکل میں آ جائے گی۔ اس کا حلوہ بھی ٹیسٹ اور غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے۔ یہ بولی ہماری بن کر تیار ہو چکی ہے۔ اب میں اس کو سرو کروں گی۔ دودھ کی غذائیت اور افادیت سے تو بالکل بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو یہ بولی والا دودھ ہے اس کی غذائیت عام دودھ سے 10 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ یہ بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے اور بزرگوں کے لیے، سبھی کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ یہ آپ اپنے بزرگوں کے لیے بنائیں جنہیں کمر درد، جوڑوں کے درد، گھٹنوں کے درد کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ معدے کے جتنے بھی مسائل ہیں ان سب میں یہ بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ آپ اس کو مزید ہیلدی بنانا چاہیں تو آپ اس میں پستہ اور بادام کا پاؤڈر یا پستہ اور بادام کو کرش کر کے ایڈ کر دیں، وہ بھی بہت فائدہ مند ہوتے ہیں۔ آپ ایک بار یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ اگر آپ کے پاس دودھ اویلیبل ہو یا آپ کو ارد گرد سے کہیں سے مل جائے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ ریسیپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ اب مجھے دیجئے اجازت، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔